السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نئی بات ان معنوں میں تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی میں خبر دے رہا ہوں۔ آپ جب سے یہ عید پر پاکستان والا تماشا لگا ہوا ہے تو احمدی تو اس کو فالو کر ہی رہے ہیں، اب تو جو نان احمدی طبقہ ہے انہوں نے بھی اپنے انداز میں ذکر کرنا شروع کر دیا اور اس پہ تل ملا رہے ہیں، کسمسا رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ انریسٹ جو ہے وہ احمدیوں کے فائلز اور کوارٹرز سے اور ان کی صفوں سے باہر نکل کے اب وہ غیر احمدی عامت الناس جو شرفاء ہیں ان کو بری طرح پنچ کر رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ اور وہ محسوس ہم نہیں کروا رہے، ہم قائل کر کے وہ محسوس نہیں کروا رہے، ان کے سب کانشس میں یہ تجربہ جاگزیں ہو چکا ہے، وہاں پر یہ بات انگریوڈ ہو چکی ہے کہ جو حرکت بنام اسلام اور جو بد تہذیبی اس زمانے کے بدترین مخلوق یعنی اس وقت کے علماء نے روا رکھی ہوئی ہے احمدیوں کے لیے، اس کا ہمیشہ بیک لیش اور اس کے بدترین اثرات ایک عذاب اور ایک سماجی ابتری کی صورت میں پلٹ کے پاکستانی سوسائٹی کو فائٹ بیک کرتے ہیں اور بائٹ بیک کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہوتا تو بھی شاید کوئی بات تھی، بدترین نتیجہ یہ ہے کہ وہ کرتے ہی صرف بائٹ بیک پاکستانی معاشرت کو ہیں، پاکستان کے سوشل اور پولیٹیکل سسٹم کو کرتے ہیں۔ احمدیوں کو ایز سچ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے ابھی تک۔ آپ میں سے جو عام طبقہ ہے وہ صرف ایک سوال کا جواب دے کہ کیا کسی عید پر 4 بکرے ذبح کرنے سے روکنا یہ بڑا واقعہ ہے، یا پوری نیشنل اسمبلی اپر اور لوئر ہاؤسز کا اکٹھے بیٹھ جانا اور یہ فیصلہ پورے آئین کے طور پر اور قانون کے طور پر نافذ کر دینا کہ فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنز احمدیز آر ناٹ مسلم؟ کیا یہ بڑا واقعہ ہے یا بکروں کے 4 چھری پھیرنا جو ہے وہ بڑا واقعہ ہے؟ تو آج سے ٹھیک 50 سال پہلے وہ جو بہت بڑا واقعہ کرنا تھا آپ نے، وہ تو آپ کر کے دیکھ چکے۔ اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ اس یعنی 74 کے بعد بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں احمدیوں کو میں جانتا ہوں پاکستان میں، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں جو 74 کے بعد کے احمدی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دیوار تو نہ کھڑی ہو سکی۔ اگر وہ زہر اور مورا کھانا تھا احمدیت تو ساروں نے آنکھوں سے دیکھ کے کھایا پھر اس کے بعد۔ اور دوسری بات، آپ کے یہ قانون وضع کر دینے کے بعد کے جو احمدی ہوتے ہیں لوگ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل جھوٹے اور بے معنی اور لا یعنی طبقہ سمجھتے ہیں، اور آپ میں سے نکل کے احمدیوں میں شامل ہونے کو ہی اپنے لیے سعادت عظمیٰ گردانتے ہیں۔ ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے، جہاں ایسے گند کرنے والی معاشرت پائی جاتی ہے وہاں احمدی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ احمدی ہونا اور رہنا یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ جن کا ٹیسٹ کیس آپ کی معاشرت نے ایک پیٹری ڈش کلچر کے طور پر ہمارے اور ہماری نسلوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ہر جنریشن، ہر ڈیکیڈ میں آپ کی بدنیتیوں، بدتینتوں اور آپ کے ایسے بد کرداریوں کے لٹمس ٹیسٹ میں سے 100% پوری اترتی ہے۔ 52 تولے پاؤ رتی کے حساب سے کوئی نسل ہماری اللہ کے فضل سے احمدیت سے پیچھے نہیں ہے، اس کے معیار سے ساکت نہیں ہے۔
ہاں معیار ہر زمانے کے مختلف ہوتے ہیں. دیکھوں ہجوم غم میں وہ لے کس طرح خبر، یہ اس کا امتحان ہے، میرا امتحان نہیں. تو اگر اپنی محبت اور اپنے عشق کی سطح پہ اطہر نفیس کو یہ کہنا آتا ہے تو احمدی اپنے رب کے ساتھ بیگانگی کی توقع کیسے باندھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کبھی نہیں باندھی. نمبر 1. دوسرا، جب یہ کمینگی جاری تھی پورے ملک میں ہر لیول پر اور خاص طور پر پنجاب میں بطور خاص، اس وقت یعنی پہلے تو یہی بات کہ فجر جو ہے وہ اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد احمدی جو ہیں وہ کہیں 4:45 بجے کہیں 5:30 بجے نماز عید پڑھ رہے ہیں، اور اطلاع پتہ چل رہا تھا. اس پہ جب احمدیوں پہ بھی تو مختلف طبقات اور مختلف سوچیں اور وہ چیزیں آتی ہیں نا، چھن کے اوپر آتی ہیں، سطح پہ آتی ہیں. اے ویکھو جی اسی ہوں انج کر کے نمازاں پڑھاں گے، یہ نماز نہ ہو گئی اسی تو لوک کے پہ پڑھ دے ہوئے، یہ نہ دی اخیر کی مڑ ہونی ہے. یہ سنیا نے میں گلاں ساریاں. تو میں نے کہا کہ پہلے صرف یہ بتا دیں کہ اس طرح ڈاج کر کے، چھپ کے، پردے ڈال کے اور مطلب انڈر دا کارپیٹ، انڈر دا ٹیبل کے انداز میں پاکستان میں رشوت چل رہی ہے، کرپشن چل رہی ہے، اور زیادہ بددیانتی کے مختلف ڈیلیں چل رہی ہیں. نماز اس طرح کر کے اس کی مثال اس زمانے میں تو کوئی ملتی نہیں ہے. بہت پیچھے جائیں تو مکے میں یہ حرکت ہو رہی تھی کہ چھپ کے نماز پڑھی جا رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ کے پھر نماز پڑھی جا رہی تھی. تو اس واقعے کے نتیجے میں کہ جو ہمیں تو سطح پہ فوری طور پر صرف اتنا نظر آتا ہے نا، او جی انہوں نے نماز نہیں پڑھن دیتی پولیس والوں نے، او جی ہوم سیکرٹری تو وہ آئی جی پنجاب دے مراسلات یہ تو سرکولر تو عید کی نماز نہیں پڑھنے دینی ان کو. ظاہر ہے عید پڑھنی تھی انہوں نے، وہ پھر جس طرح بھی مینج کر کے پڑھی سب نے. لیکن اس پہ جو غصہ آ رہا تھا، جو جذبات بھڑک رہے تھے، وہ احمدی بھی کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ چاند سے تو نہیں اترے، یہیں سے پیدا ہوئے ہیں. وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو تل ملانے والی ایک کیفیت آ رہی تھی، وہ ایک طرف اس کے اوپر گھڑوں بھر کے پانی الٹا دینا، ٹھنڈا پانی ڈال دینے والی جو وجہ تھی وہ یہ کہ یہ مماثلت سوائے آج صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اور آپ کی ماننے والی جو مختصر سی کمزور نہتی جماعت اس وقت تھی، اس کے علاوہ یہ واقعہ اور کسی جگہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو ایک سرے پر ہماری سوشل، پولیٹیکل، سماجی دنیا داری کی، فیملیوں کی، اور جو جسے کہتے ہیں پنجاب جڑا سد پوچھ والے ٹور والے گھرانے نے، ایک طرف ان کی آواز آ رہی تھی کہ ہندے کون نے سارے نال انج کرنے والے، لیکن وہ ہندے کون کے نتیجے میں جو جبر کے اوپر صبر تھا، اس کے نتیجے میں مماثلت آپ کی جا کے وہ 1400-1500 سال پیچھے جا کے ہوئی. اور وہ مماثلت اتنا بڑا انعام ہے کہ اس وقت عالم اسلام، وہ جن کے گھر میں مکہ ہے، وہ جن کے گھر میں مدینہ ہے، ان کو اپنی ساری دولتیں دے کے یہ مماثلت نصیب نہیں ہو رہی. خرید کے لائیں ذرا یہ رتبہ بلند، ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. پہلی بات. دوسرا سوال، جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں، ساروں نے سنا ہوا ہے نا کہ لیلا دودھ بانٹتی تھی تو وہاں پھر لوگ جاتے تھے تو لائن لگی ہونی اور انہوں نے دودھ ڈلوانا. تو اس میں
کسی نے کہا کہ مجنوں کو، اس کو پتہ تھا کہ مجنوں کا اس کا تعلق ہے لیلا کا، تو وہ اس کو جا کے کہتا ہے کہ یار میں دودھ لین جانا ہے، اتنے لائن لگی ہوں، تو آپ تو لیلا کے مجنوں ہو، تو آپ ذرا مجھے کوئی ریفرنس لیٹر دے دو، 2 لائنوں کا خط لکھ کے، یہ کہاوت بنی ہوئی ہے ظاہر ہے، تاکہ مجھے ذرا پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے نصیب ہو جائے۔ تو اس نے کہا ہاں تم جا کے بتانا کہ بھئی میں مجنوں کا دوست ہوں۔ تو اس نے لائن میں لگا، جا کے جب باری آئی تو بی بی میں مجنوں کا دوست، اس یہ کہا اور اس نے چک کے وہ مارا اس کا برتن، وہ برتن جناب ٹکڑے ٹکڑے۔ وہ گیا، اس نے کہا تم بڑے بنے پھرتے تھے، تو دیکھو جناب میرا برتن انہیں بن دیتا ہے۔ انہیں کیا اتنے 100-200 بندہ سی، کسی اور دا بھی بانڈا بنیا انہیں۔ تو یہ جو سلوک ہے نا، یہ صرف میرے ریفرنس سے ہی ہونا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ مطلب یہ باتیں ایسے تو نہیں ہے سب کے دلوں اور دماغوں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ جب بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہ دلی میں جو بہت شورش کی کیفیت تھی، تو وہاں پر تقریر کر کے تو جانے لگے جہاں پہ مجسٹریٹ اور پولیس اور ان ساروں نے انتظام کیا ہوا تھا۔ تو جب ان کو اس میں سے گاڑی میں ڈال کے ایک طریقے سے نکلوا لیا گیا، تو بعد میں وہ جلسہ برخاست ہوا، تو حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور ان کے صحابہ ساتھی اور بھی ساتھ تھے دوست، تو وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو رستے میں سے کسی نے کہا کہ ادھروں نہ جائے، پتھر پی رہے نے، پتھراؤ ہو رہا سی اس پاسوں، تسی کسی اور گلی چ چلے جاؤ۔ اب وہ حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، وہ کہتے ہیں وہ گیا، جس کو پتھر پڑتے تھے وہ گیا، ہمیں پتھر کون مارتا ہے؟ اس وقت عالم اسلام، اس وقت کا پاکستان، اس وقت کی پوری مسلم امہ، وہ جو مرضی بیچ کے یہ سعادت نہیں خرید سکتی کہ ان کے اوپر وہ پابندیاں لگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر لگی تھیں۔ اور ہم اس خوش قسمتی پہ نازاں ہیں کہ ہماری مماثلت پنجاب گورنمنٹ نے، ہوم سیکرٹری ڈپارٹمنٹ نے، SNGAD نے اور وزارت داخلہ نے، اور پھر ان ساروں کے باپ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں نے مل کے تو ہمیں خدا کے فضل سے اپنی حرکتوں کے ساتھ ہماری مماثلت کو مماثلت تامہ کی شکل دی ہے۔ پہلے ہم پڑھتے تھے حضرت بانی جماعت کی احمدیہ کی کتابوں میں یہ لفظ تامہ کا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تامہ ہوتی کیا ہے۔ یہ خام اور تام میں جو فرق ہے، وہ منہ سے بک بک کر کے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی یہ جو میلاد منعقد کرتے ہیں وہ اس وقت ساوی پگڑیاں اور داڑیاں مہندی سے رنگ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ خام مماثلت ہے، وہ گھڑی ہوئی مماثلت ہے۔ یہ تام اور تامہ والی مماثلت ہے جو آپ نے دی ہے، ہم نے آپ سے نہیں مانگی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس نے بالجبر آپ کے ہاتھوں سے یہ کام کروائے ہیں۔ باقی جو سنت ابراہیمی یا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام کے فریضے یا ارکان اسلام یا پھر ارکان ایمان، ان پہ احمدی قائم ہے اسی طرح سے، بلکہ کچھ سٹیپس اوپر جا کے۔ آپ لوگ وہ مسلمان ہیں جو روے کے بینک بھی گواہ ہیں، اور باقی جگہوں کے بینکوں میں بھی ایک شہادت آپ کسی بھی مینیجر سے لے لیجئے، آپ ان دنوں جا جا کے کہتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے یا پیسے نکلوا لیں جب زکوٰۃ کی کٹوتی ہونی ہے، یا احمدیوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، یا بڑی اماؤنٹ رکھنے کے لیے خود کو احمدی لکھوا لیتے ہیں اکاؤنٹ میں۔ جہاں تک بددیانتی آپ سے ہو سکتی ہے، آپ تو وہ 2.5% زکوٰۃ پہ مرنے والے ہیں، اور احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری جائیداد کے تیسرے حصے کی وصیت کرنے والے بھی ہیں، 10ویں والے تو موسیان ہیں ہی، اور 16ویں حصے والے تو سارے چندہ دہندگان ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا قربانیوں کا جو معیار ہے وہ وہی بات ہے کہ میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے، کہ جیسے آنکھوں کا پانی پانی سے مختلف ہے۔ ایک حصہ اور تھا،
کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. پیک پہ جا کے دیکھیں تو یہ جو پچھلی دفعہ آپ کو نظم سنوائی تھی یا جس کے 2 لائنیں پڑھ کے سنائی گئی تھیں، اس نظم میں آگے جا کے تو ایک شعر میں نے دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ نظم ساری کی ساری آج کے حالات کے اوپر لکھی گئی ہے. اور پہلے تو شاید ایسے گو مگو کے عالم میں تھے کہ ہم وہ پوری نظم تیار کریں گے سنائیں گے، وہ نہیں. لیکن جب اس سارے تناظر میں رکھ کے ہم نے دیکھا تو جیسے پچھلے پروگرام کا ہیڈنگ ہی اس سے نکلا تھا کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں. آج کے پروگرام کا ہیڈنگ ہی اس سے نکلا ہے کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں. یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو. تو آج آپ اس حوالے سے ذرا سن لیں اور اسی پہ میں پروگرام کو ختم کروں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو یہ نظم ساری کی ساری تیار کرنے کے قابل، اور یہ پورا روڈ میپ ہے ہمارے آج کے دنوں کا. آئیے یہ شعر سن کے پھر اجازت لیتے ہیں. وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں. یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو، دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو